آئیے آج بات کرتے ہیں طاقت، ایمان اور انسانی فطرت کی ایک ایسی لازوال کہانی کی۔ جی ہاں، فرعون اور موسیٰ کی۔ اس تجزیے میں ہم اس عظیم واقعے کے اہم ترین موڑ کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ کہانی کا آغاز ہی ایک گستاخانہ دعوے سے ہوتا ہے۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ الفاظ تھے مصر کے حاکم فرعون کے، ایک ایسا شخص جس کے غرور نے نہ صرف اس کی قوم کو برباد کیا بلکہ اسے تاریخ کے بدترین ظالموں میں سے ایک بنا دیا۔ تو آئیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، فرعون کا خدائی کا دعویٰ۔ ذرا منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں قدیم مصر کی، ایک ایسی سلطنت جو دیکھنے میں تو بہت عظیم تھی، لیکن اس کی بنیادیں ایک مظلوم قوم بنی اسرائیل کے استحصال پر کھڑی تھیں۔ اب دیکھیں، اس کہانی کے 3 مرکزی کردار ہیں۔ ایک طرف ہے فرعون، وہ مطلق العنان بادشاہ جو خود کو خدا سمجھتا تھا۔ دوسری طرف ہے بنی اسرائیل جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اور پھر اسی اندھیرے میں اللہ نے ایک امید کی کرن بھیجی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اسی گھٹن بھرے ماحول میں حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو ایک مشن دیا جاتا ہے، ایک ایسا مشن جو بظاہر ناممکن تھا۔ کیا؟ کہ اس ظالم بادشاہ کے دربار میں جاؤ، اسے اللہ کا پیغام دو اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرو۔ چلیں اب دوسرے حصے پر آتے ہیں، معجزات بمقابلہ جادو۔ دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے پہنچے تو فرعون نے دلیل سننے کے بجائے طاقت کا مظاہرہ مانگا۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جسے صرف تماشے اور ظاہری طاقت کی زبان سمجھ آتی تھی۔ فرعون نے سیدھا سیدھا چیلنج کر دیا۔ اس نے موسیٰ کی باتوں کو رد کرتے ہوئے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ اسے ثبوت چاہیے تھا، اور بس اسی ایک چیلنج نے خدائی طاقت اور زمینی تکبر کے درمیان ایک بہت بڑے مقابلے کی بنیاد رکھ دی۔ اس چیلنج کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے دکھائے۔ پہلا، ان کا عصا یعنی لاٹھی ایک حقیقی خوفناک اژدہا بن گئی، اور دوسرا، ان کا ہاتھ ایک شاندار خدائی نور سے چمکنے لگا۔ لیکن فرعون، وہ تو تکبر میں اندھا تھا، اس نے فوراً کہہ دیا، یہ تو بس جادو ہے۔ فرعون نے سوچا، اچھا، جادو کا مقابلہ جادو سے ہوگا۔ اس نے اس چیلنج کو ایک بہت بڑے عوامی مقابلے میں بدل دیا۔ مصر کے سب سے بہترین جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور ہر طرف سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے۔ لیکن پھر جیسے ہی موسیٰ کا عصا حقیقی اژدہا بنا، اس نے ان کے سارے فریب کو ایک ہی لمحے میں نگل لیا۔ اور وہ ایک لمحہ تھا جس نے جادو اور معجزے کے فرق کو ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا۔ وہ جادوگر جو خود دھوکہ دینے کے ماہر تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی ہاتھ کی صفائی نہیں، یہ تو کوئی الہی طاقت ہے۔ اور وہیں سب کے سامنے وہ سجدے میں گر پڑے اور اعلان کیا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ بس یہ سن کر فرعون تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ تو اب آتا ہے تیسرا حصہ، عذابوں کا سلسلہ۔ اتنے بڑے معجزے کے بعد بھی فرعون کا دل اور سخت ہو گیا۔ اس کی ضد اور تکبر کو توڑنے کے لیے اب مصر پر ایک کے بعد ایک تباہ کن عذاب آنے شروع ہوئے۔ اور یہ کوئی عام آفتیں نہیں تھیں۔ ہر عذاب فرعون کی بادشاہت کی بنیادوں پر ایک ضرب تھا۔ کبھی تباہ کن طوفان اور سیلاب، تو کبھی ٹڈیوں کے لشکر جو ساری فصلیں چٹ کر جاتے، مینڈکوں کے غول ہر جگہ گھس جاتے، یہاں تک کہ ان کا دریائے نیل جسے وہ زندگی کا سرچشمہ مانتے تھے، وہ بھی خون میں بدل گیا۔ پھر قحط اور اناج میں لگنے والے کیڑے۔ غرض ہر عذاب صرف ایک مصیبت نہیں تھا، بلکہ فرعون کے خدائی کے جھوٹے دعوے پر ایک کاری ضرب تھی۔ اور سب سے حیران کن بات کیا تھی؟ یہ کہ یہ عذاب صرف اور صرف فرعون اور اس کے لوگوں پر آتے تھے۔ یعنی جب مصریوں کے لیے نیل کا پانی خون تھا، تو اسی وقت بنی اسرائیل کے لیے وہ بالکل صاف اور پینے کے قابل تھا۔ یہ ایک کھلا ثبوت تھا کہ یہ کوئی قدرتی آفت نہیں، بلکہ ایک خدائی اور بالکل ٹارگیٹڈ مداخلت تھی۔ اس کے باوجود ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب بھی کوئی عذاب آتا، فرعون بے بس ہو کر موسیٰ سے کہتا کہ دعا کرو، میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ موسیٰ دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، اور جیسے ہی مصیبت ختم ہوتی، فرعون ڈھٹائی سے اپنا وعدہ توڑ دیتا۔ بار بار یہی ہوتا رہا۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے حصے پر، سمندر کے راستے فرار۔ جب فرعون نے ہر وارننگ کو نظر انداز کر دیا اور ہر وعدہ توڑ دیا، تو آخر کار اللہ کا حتمی حکم آ گیا۔ اب وقت تھا عظیم فرار کا۔ بنی اسرائیل رات کے اندھیرے میں نکل پڑے، لیکن جلد ہی وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے نکلنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ سامنے تھا بحریہ احمر، اور پیچھے فرعون کی پوری فوج کا اٹھتا ہوا غبار صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پھنس چکے تھے۔ جیسے جیسے فوج قریب آتی گئی، لوگوں کا ایمان ڈولنے لگا، ان پر خوف طاری ہو گیا اور وہ چیخ اٹھے،
اے موسیٰ، تم نے تو ہمیں پھنسا دیا۔ انہیں لگا کہ بس اب سب کچھ ختم۔ لیکن ایسے عالم میں بھی موسیٰ کا یقین ایک چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اس مایوسی کے سمندر میں ان کا ایمان ایک روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو تسلی دی اور کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جو تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ نے اپنی لاٹھی پانی پر ماری اور سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا۔ بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل تیزی سے اس پار چلے گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کی مغرور فوج نے ان کا پیچھا کیا، پانی کی وہ دیواریں واپس ان پر آ گریں اور سمندر نے اس ظالم اور اس کے پورے لشکر کو ہمیشہ کے لیے اپنی گہرائیوں میں غرق کر دیا۔ تو اب آتا ہے کہانی کا 5واں اور بہت اہم حصہ، سنہری بچڑا۔ دیکھیے، آزادی حاصل کر لینا ایک بات ہے، لیکن اس آزادی کو سنبھالنا، اس پر قائم رہنا، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ اصل آزمائش تو ختم ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب شروع ہوئی تھی، اور وہ بھی انہی لوگوں کی طرف سے جنہیں ابھی ابھی بچایا گیا تھا۔ یہاں ایک بہت ہی چونکا دینے والا موڑ آتا ہے۔ ابھی ابھی اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے ایک عجیب مطالبہ کر دیا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی خدا بنا دو جیسے ان لوگوں کے پاس ہیں۔ وہ ایک نظر آنے والے ٹھوس بت کی فرمائش کر رہے تھے۔ یہاں واقعات کی ترتیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے احکامات لینے کے لیے 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں قوم بے صبری کا شکار ہو گئی۔ بس اسی موقع کا فائدہ اٹھایا سامری نامی ایک شخص نے۔ اس نے لوگوں کا سونا اکٹھا کیا اور اسے ایک بولتا ہوا سنہری بچڑا بنا دیا۔ ہارون نے انہیں بہت روکا، بہت سمجھایا، لیکن بہت سے لوگ اس کی پوجا میں لگ گئے، اور جب 40 دن بعد موسیٰ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کو اسی شرک میں مبتلا پایا جس سے نجات دلا کر وہ انہیں لائے تھے۔ واپس آنے پر موسیٰ شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے سامری کا سامنا کیا، پھر اس جھوٹے معبود کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی، اور اپنی قوم کو اس بہت بڑے گناہ پر توبہ کرنے اور واپس اللہ کی طرف پلٹنے کا حکم دیا۔ تو آخر میں یہ کہانی ایک ظالم کے انجام اور ایک قوم کی جد و جہد کی کہانی ہمیں انسانی فطرت کے بارے میں ایک بہت گہرے سوال پہ چھوڑ جاتی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کی اتنی کھلی نشانیوں اور معجزے دیکھنے کے بعد بھی ایمان اتنا کمزور کیسے پڑ سکتا ہے؟ شاید یہ کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سب سے بڑی جنگ کسی بیرونی فرعون سے نہیں، بلکہ انسان کے اپنے اندر کے شکوک و شبہات اور خواہشات سے ہوتی ہے۔